پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کے ٹائم آسمانی بلائیں اترتی ہیں، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی تا عشاء بچوں کو باہر نکالنا منع ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس اپنی مخلوق کو چاہتا ہے وہ چھوڑتا ہے، مخلوق منتشر ہوتی ہے۔ یہ جن وغیرہ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے بچوں کو کوئی سے نقصان پہنچ جائے، تو یوں مطلب ہے کہ ایک تو یہ، پھر یہ کہ رات کو جب چہل پہل ختم ہو جائے اس وقت بھی باہر نکلنا منع ہے۔ ایک دکا آدمی اب گلیوں میں سناٹے میں گزر رہا ہے تو اس وقت بھی یہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی جن وغیرہ چھیڑ دے، اس کو پریشانی ہو، یا بعض وقت کتے ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے کہ کیا بندہ صدقے کے جو پیسے ہیں وہ مسجد میں دے سکتا ہے؟ نفل صدقہ ہے، اصل جو بھی رائے خدا میں دیا وہ صدقہ کھلاتا ہے۔ اب جو چندہ مسجد میں پیٹی میں ڈالا نا، صندوق میں، باکس میں، وہ صدقہ ہی ہے، منہ سے بولنا ضروری نہیں کہ یہ صدقہ ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں، نفل صدقہ۔ زکوٰۃ یہ صدقہ واجبہ میں آئے گا، فرض ہے ویسے زکوٰۃ، فطرہ ہے، صدقہ واجبات میں آئے گا۔ پھر احرام کی غلطیوں کے کفارے جو ہوتے ہیں تو وہ بھی واجبات بھی ہوتے ہیں اس میں۔ جو واجب صدقے ہیں وہ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ عصر کے بعد پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور سبق بھی بھول جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ عصر کے بعد پڑھنے سے حافظہ کمزور تو نہیں پڑا ہے، البتہ یہ کہ کچھ معمول بزرگوں کا غالباً یہ کہ عصر کے بعد وہ اس پر تفصیل کے ساتھ اعلیٰ دارالفتہ سنت کا فتویٰ جاری ہے۔ اصل میں بعض بزرگوں نے جو اس سے منع کیا تو وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کہ اس وقت روشنی کم پڑنا شروع ہو جاتی تھی تو وہ مضر ہوتی تھی، چراغ بھی نہیں جلتے تھے اس وقت میں اور روشنی کم ہو رہی ہوتی تھی، ورنہ پھر انہوں نے ہی تصریحات کی ہوئی ہیں، یعنی واضح لکھا ہوا ہے، صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ ڈیم لائٹ میں پڑھنا جو ہے یہ آنکھوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ظاہر ہے پھر جب آنکھوں کے لیے کھینچیں گی آنکھیں تو زور زیادہ لگے گا تو دماغ بھی کم کام کرے گا اس وقت۔ اب یہ جیسے کہ اب یہ موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اندھیرے میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں موبائل، ویری رسکی، اندھیرے میں موبائل جو ہے اس کی جو یہ ریز جو ہے نا یہ نکلیں گی ڈائریکٹ آنکھ پر اٹیک کریں گی، خطرناک ہوتی ہے، تو اس لیے اندھیرے میں موبائل چیک نہیں کرنا چاہیے، نارمل جو اجالا ہوتا ہے اس میں دیکھیں، اور نیند سے فوراً اٹھ کر جو ہے نا آنکھیں، نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھیں جو ابھی فل ایکٹیو نہیں ہوئی ہوتی، ایسے میں بھی موبائل دیکھنا جو ہے یہ آنکھوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کوئی آنکھوں کی روشنی کے لیے کوئی مسئلہ کر دے، تو یہ اس لیے آنکھیں فریش ہوں، روشنی واجبی ہو۔ اچھا، پھر اس کی اسکرین جو ہے موبائل کی، اس کی روشنی بھی نارمل رکھی جائے، بعض اوقات یہ بھی بہت وہ ہائی ہوتی ہے اس کی لائٹ، تو یہ بھی آنکھوں پہ یعنی محسوس ہو جاتا ہے، آنکھوں پہ اٹیک کرتی ہے، جیسے بعض بتیاں جو ہیں یہ آنکھوں پہ اٹیک کرتی ہیں، چبھتی ہیں، بعض جو بتیاں ہوتی ہیں جیسے لمبی جو ٹیوب لائٹ ہوتی ہے یہ آنکھوں پر اتنا مطلب چبھتی نہیں ہے، لیکن بعض یہ چھوٹی چھوٹی بتیاں ہوتی ہیں یا جو سرچ لائٹ ہوتی ہے تو بہت خطرناک ہوتی ہے، آنکھوں پہ چبھتی ہیں۔ اب جیسے اندر میں یہ لائٹیں ہیں بڑی بڑی تو یہ اس کو کور رکھا ہے، تو اس طرح کی آنکھوں کو اب چبھتی نہیں ہے، یہ آنکھوں کو جو چبھیں گی وہ نقصان کریں گی نا آنکھوں کو۔ جیسے سورج کو آپ دیکھیں، سورج آب و تاب سے چمک رہا دیکھیں گے آپ کی آنکھیں چندیائیں گی، اور دیر کے بعد دیکھیں گے نا پھر آپ تو کچھ لمحوں کے لیے ایسا آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یوں بہرحال یہ کہ موبائل فون کا استعمال ایک تو ہو کم تو اچھا ہے، بلا ضرورت نہ ہی ہو، آنکھوں کے لیے تو نقصان دہ، نام اعمال کے لیے بھی نقصان پہنچانے والے اس میں عوامل موجود ہوتے ہیں، چیزیں ضرورت آدمی استعمال کرے، اور استعمال کرتے وقت اس کے جو بھی
بہتر سے بہترین طریقہ کار اس کے مطابق کرے کہ اپنی ذات کو بھی، صحت کو بھی، آنکھوں کو بھی اس کا نقصان نہ پہنچے۔ عصر و مغرب کے درمیان مطالعہ، تحریری کام اور سبق یاد کرنا بلا کراہت جائز ہے، کوئی اس میں مکروہ تنزیہ یا ناپسندیدہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عصر کے بعد لکھنے پڑھنے کی ممانعت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی روایت منقول نہیں، کوئی روایت اسی بیان نہیں ہوئی۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض علماء مثلا امام احمد بن حنبل اور امام شافعی سے اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے، لیکن وہ بھی طبی نقطے کے پیش نظر، یعنی طباً میڈیکلی، یعنی وہ بیان کیا انہوں نے کہ عصر کے بعد روشنی کم ہو جاتی ہے اور کم روشنی میں لکھنے پڑھنے سے آنکھوں کے کمزور ہو جانے کا اندیشہ یعنی خطرہ ہے۔ تو اب چونکہ روشنی کی تو اچھی ترکیب ہے، بتیاں وغیرہ جلتی ہیں، تو عصر کے بعد کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا اگر بتی جل رہی ہوگی تو۔ اس وقت عصر کا وقت ہے، اندھیرا ہے وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد